میرے بھائیوں، آج میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے دور میں شادیاں ہوتی ہے بینک بیلنس کو دیکھ کر، دماغ کے بیلنس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ بینک بیلنس કેટલું છે، گاڑیوں کتلی چھے، گھر کتلا چھے، دکان کتلی چھے، یہ دیکھ کر شادیاں ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی مرتبہ ہم نے اپنی آنکھوں سے حیدرآباد کے اندر اور راجستھان کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بینک بیلنس کی بنیاد پر شادی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں لڑکیاں اپنے گھروں میں بوڑھی ہو جاتی ہیں لیکن ان کی شادیاں ہوتی نہیں ہیں۔ بینک بیلنس کو ضرور دیکھا جاتا ہے لیکن دینداری کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، اور اصل نکاح میں برکت دینداری کی وجہ سے شادی کرنے پر ہوتی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے پاس بیٹیاں ہوتی اور صحابہ کرام اپنی بیٹیوں سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنا چاہتے، اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی مناسب رشتے کو تلاش کرنا چاہتے تھے تو صحابہ کرام کہاں جاتے تھے؟ کئی بازاروں میں نہیں جاتے تھے کہ کون سا آدمی ایسا ہے جس کی دکان اچھی چل رہی ہے، کون سا آدمی ایسا ہے جس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ علماء فرماتے صحابہ کرام جن کے پاس بیٹیاں ہوتی تھی وہ مسجد میں آ جاتے تھے اور مسجد میں آ کر دیکھتے تھے کون سے نوجوان لوگ ایسے ہیں جن کی نماز خشوع اور خضوع والی ہے، یعنی وہ اچھے سے اچھی نماز کو ادا کرنے والے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ جب کوئی نوجوان دکھائی دیتا، جب کوئی نوجوان اچھے سے اچھی نماز ادا کرتا ہوا دکھائی دیتا تو جس صحابی کے پاس بیٹی ہوتی وہ صحابی اس نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھتے، بیٹا تمہاری شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ نوجوان صحابی کہتے جو خشوع اور خضوع میں نماز پڑھنے والے تھے، اللہ کے دھیان میں نماز پڑھنے والے، وہ کہتے حضرت میرے پاس تو کچھ بھی ہے نہیں اور میں شادی کے قابل بھی نہیں ہوں، یعنی میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو خرچہ دے سکوں، اپنی بیوی کو گھر دے سکوں، میں تو خود غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ صحابی کیا کہتے، اللہ کے بندے، جس کو اللہ نے خشوع اور خضوع والی نماز نصیب فرمائی ہے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو اپنے کاروبار میں پارٹنر بنانا چاہتے ہو، اپنے کاروبار میں کسی کو شریک بنانا چاہتے ہو، یا کسی کو اپنی بیٹی دینا چاہتے ہو، یا کسی سے رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو، کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، کسی کو اپنے کاروبار میں شریک کرنا چاہتے ہو تو دیکھ لینا وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کو کاروبار میں شریک کر لینا، اس کو کاروبار میں پارٹنر بنا لینا۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے گھر میں بیٹی دے دینا، اگر نماز نہیں پڑھتا تو ہرگیز مت بنانا اور ہرگیز اس کے گھر میں بیٹی مت دینا، اس لیے کہ جو روزانہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے وہ کبھی نہ کبھی تیری بیٹی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ جو اللہ کا وفادار نہ بن سکا وہ تیری بیٹی کا وفادار کہاں سے بن سکتا ہے؟ اور آج تو بڑی آسانی سے کہتے ہیں، میرے پاس تو بہت ساری ایسی باتیں آتی ہے، شادیوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، مول صاحب دعا کرو ہماری دکری نو سارا مسارو رشتہ تھئی جائے، اور کوئی اچھا دیندار رشتہ بتاوے کہ مول صاحب تھوڑو مال نو پرابلم چھے، اور کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس دینداری نہیں لیکن مالداری ہے، اور مالدار رشتہ بتاوے اور کہہ دیتے کہ نہیں بھی دینداری نہیں ہے، اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں آتی ہے، تو شادی پچھی دیندار تھئی جیسے شادی پچھی بدو سیکھی لیسے۔ تو جب شادی بعد دیندار ہو سکتا ہے تو شادی بعد مالدار نہیں ہو سکتا؟ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ہماری مینٹالٹی غلط ہو گئی جس کے نتیجے میں آج بچیوں کی رشتے کے معاملے میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہے۔ ماں باپ ہائی لیول کا تلاش کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہماری بیٹی 12 پاس کی ہوئی ہے، اب 10 پاس والا بچہ اچھے سے اچھا ہے، دیندار ہے، لیکن اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے چونکہ بیٹی اونچے لیول کی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، یہاں ہر خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے، یہاں ہر تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی، میں تو اکثر اپنے دوستوں کو بھی کہا کرتا ہوں، دنیا کی زندگی ضرورت سے فائدہ اٹھانے کی ہے، ضرورت پوری کرنے کی ہے۔ دنیا میں جیسی بیوی ملے ایسی بیوی کو ایکسپٹ کر لو، اور بچیوں سے بھی کہتا ہوں تمہیں جیسا شوہر ملے اس کو ایکسپٹ کر لو۔ اصل سکون و عافیت والی زندگی تو ہماری آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ضرورت پوری کرنے کی ہے، بس ضرورتیں پوری ہو جانی چاہیے، اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا کی زندگی میں قربانی دینی پڑے تو دے دینی چاہیے۔ اب